کہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 موقعوں پر متع کی حرمت کا واضح طور پر اعلان کر دیا کہ بھائی متع حرام ہو چکا ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے یہاں پر کرنے کی اور دین اس بات کا یہ شبہ ہوتا ہے کہ بھائی آیا کہ متع اور زنا کیا یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں یا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں؟ تو یہاں پر سب سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ متع کی حقیقت کو جانیں کہ متع کیا ہے اور متع اور زنا کے اندر فرق کس چیز کا ہے۔ متع لفظ متاع سے نکلا ہے اور متاع عربی میں کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے نفع کو، تھوڑی دیر کا نفع، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یا قوم انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، کہ اے لوگو انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، کہ یہ دنیاوی زندگی کچھ دیر کا نفع ہے، تھوڑا سا نفع ہے۔ یہ ہے متع کا لغوی معنی کہ لغت میں متع کس کو کہتے ہیں۔ اب رہا یہ کہ بھائی متع کا اطلاق کیا ہے۔ متع کا اطلاق 2 معنی پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے معنی یہ ہے کہ بھائی متع کے نکاح موقت، کہ انسان کسی عورت سے کچھ عرصے کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے انسان نکاح کر لے، کچھ مہینوں کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے، کچھ مدت کے لیے انسان کسی عورت سے نکاح کر لے، یہ ہوتا ہے نکاح موقت۔ اس نکاح موقت کی ابتدائی اسلام میں جائز تھی، حلت تھی اس کی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حرمت بھی فرما دی بعد میں۔ یہ ہے نکاح موقت، اس کا اطلاق ہوتا ہے متع پر۔ اور دوسرا کہتے ہیں کہ انسان کچھ وقت کے لیے، 1 دن کے لیے یا 1 دن سے کم عرصے کے لیے کسی عورت سے نکاح کرتا ہے یا کسی عورت کو اجرت پر خرید کر لاتا ہے کہ تاکہ اس سے انسان کیا کرے، نفع حاصل کرے، یہ زنا ہے۔ اور زنا کی اجازت اسلام کے آنے سے پہلے بھی نہیں تھی اور زنا کی اجازت اسلام کے آنے کے بعد بھی نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو متع اور زنا کے اندر فرق بتا دیا۔ اب آیا کہ متع یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر یہ حرام ہے تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ جائز تھا یا نہیں تھا اور کیوں تھا؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حلت متع شروع زمانے میں جس طرح ابتدائی اسلام میں حلال اور حرام چیزیں نبوت کے، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کامل ہوتی گئی، قرآن مجید کا نزول تدریجاً اترتا گیا، اسی طرح حلت اور حرمت کے احکامات بھی نازل ہوتے رہے۔ ابتدائی اسلام میں کچھ چیزیں حلال تھی، لیکن کچھ عرصہ لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد اور لوگوں کا اسلام پر عمل کرنا اور قرآنی آیات پر لوگوں کے توکل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو جو حلال تھیں شروع اسلام میں، جیسے شراب اور سود، یہ شروع اسلام میں جائز تھا، لیکن نبوت کے 15 یا 20 سال بعد اس کی حرمت بھی آ گئی کہ شراب سے بھی بچو اور سود سے بھی بچو، ان دونوں کی حرمت آ گئی۔ اسی طرح متع بھی یہ ابتدائی اسلام میں جائز تھا۔ اب یہ ابتدائی اسلام میں جائز کیوں تھا اور کس طرح تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ متع ابتدائی اسلام میں جائز تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جب ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف سفر کر جاتے تھے تو انسان کو کافی ماہ لگ جاتے تھے، کیونکہ اس وقت گدھا گاڑی ہوتی تھی یا گھوڑے پر سفر کرتے تھے یا خچروں پر سفر کیا کرتے تھے۔ یا اکثریت اس وقت مکہ مکرمہ کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اولین مخاطب کون ہے؟ مشرکین مکہ۔ اور مشرکین مکہ میں اس وقت کچھ سردار تھے اور کچھ غریب تھے، تو لہٰذا جو لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے جایا کرتے تھے کہ یہ سفر کیا کرتے تھے ملک شام کی طرف، یمن کی طرف، تو ان کو آنے جانے میں کافی ماہ لگ جاتے تھے، کئی سال بھی لگ جاتے تھے، 6 ماہ 7 ماہ لگ جاتے تھے، تو ان کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس وجہ سے ابتدائی اسلام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلت متع کا کہا تھا۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ابتدائی اسلام میں جو متع کی حلت تھی وہ صرف اور صرف سفروں میں جائز تھا، کہ صرف اور صرف اسفار میں انسان اپنی نفسانی حاجات کو پورا کر سکتا ہے، اور حضر کی حالت میں، حالت قیام میں، وطن اصلی میں انسان متع کا اس کا جواز نہ شروع اسلام میں تھا نہ اب ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی یہی قول ہے اور ان سے بھی یہی روایت میں آتا ہے کہ بھائی ابتدائی اسلام میں صرف اور صرف سفروں میں خاص تھا کہ انسان کیا کر سکتا ہے کہ انسان ایک علاقے سے دوسری علاقے جاتا تھا تو انسان کو کافی عرصہ لگتا تھا واپس جانے میں بھی اور آنے میں بھی، اور وہاں رہ کر تجارت کرتا تھا، تو جتنے ماہ انسان وہاں پر تجارت کرتا تھا تو کسی عورت سے نکاح موقت کر لیتا تھا کچھ ماہ کے لیے اور اس کا خرچہ وغیرہ اپنے ذمہ کر لیتا تھا، تو اس کی ابتدائی اسلام میں جائز تھی۔ لیکن جوں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو طاقت دینا شروع کر دی، اسلام کو عزت دینا شروع کر دی، اسلام کا غلبہ ہونا شروع ہو گیا، تو یہ میں نے آپ کے سامنے دلائل بیان کی ہے کہ بھئی ابتدائی اسلام میں متع حلال تھا، حلت تھی اس کی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی فتویٰ تھا، لیکن ان کی بحث میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اب یہ تھا ابتدائی اسلام میں متع کی حلت کا، لیکن
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح دعوت دین چلاتے رہے، دین اسلام کی دعوت دیتے رہے اور اسلام جو رفتہ رفتہ بڑھتا گیا، تو غزوہ خیبر کے موقع پر، غزوہ خیبر ہوا ہے 7 ہجری میں، 7 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ روایت ہے حضرت علی سے۔ اب میں آپ کے سامنے بات بیان کرنے لگا ہوں حرمت متع کی، کہ متع کی حرمت، کہ متع کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی زبان میں بھی اور اپنی احادیث یعنی اپنی زبان مبارک سے خود فرمایا کہ بھائی متع کیا ہے، اب حرام ہو چکا ہے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے متع حرام ہے۔ سب سے پہلی دلیل متع کے حرمت کی قرآن مجید نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہی سے یہ روایت صحیحین میں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متع کی حرمت فرمائی، اور لحوم اہلی گدھے، اہلی جو گھریلو گدھے جو ہوتے ہیں ان کے گوشت کی بھی حرمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر فرمائی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، یہ کامیاب ہو گئے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی، لیکن شرمگاہوں کی حفاظت دوسروں پر کرنی ہے مگر اپنی بیویوں پر، اور وہ جو تمہاری باندیاں ہیں ان پر نہیں، کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال ہیں، قرآن کا یہ موقف ہے۔ تو لہذا وہ جو نہ بیویاں ہیں اور نہ وہ کہ جن سے آپ نے کچھ عرصے کے لیے نکاح کیا ہے، وہ بھی اس آیت کے زمرے میں متع اور زنا سے خارج ہوگی۔ اور دوسری دلیل کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن، کہ اے نبی جی آپ مومن مردوں کو اعلان کر دیجئے کہ یغضوا من ابصارہم، کہ وہ لوگ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور دوسرا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور اے نبی جی آپ لوگوں کے سامنے اعلان کر دیجئے، مومن عورتوں کے سامنے اعلان کر دیجئے کہ یغضضن من ابصارہن، کہ وہ لوگ اپنی آنکھوں کو جھکا کر چلیں، ویحفظن فروجہن، اور وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ متع کی حرمت کی دوسری قرآن آیت۔ اور تیسری دلیل اور سب سے قوی دلیل وہ کیا، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 4 پارے میں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی تم عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگے، 2 نکاح کرنے ہیں 2 کر لو، 3 کرنے ہیں 3 کر لو، ورباع 4 کرنے ہیں 4 کر لو۔ اور اگر اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم ڈرتے ہو کہ تم ان کے درمیان 2 بیویاں ہیں 3 ہیں 4 ہیں، ان کے درمیان تم عدل و انصاف نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم کیا کرو، ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو۔ اب یہاں پر وہ لوگ کہ جو متع کی حلت کے اب بھی قائل ہیں، جیسا کہ ہمارے شیعہ حضرات اس وقت بھی متع کی حلت کے قائل ہیں، ان کو یہ دلیل ہے کہ بھائی اگر متع حلال ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جس قرآن کا نزول ہوا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے اندر 4 شادیوں کی قید کیوں لگاتے؟ اگر متع کی حلت تھی تو اللہ تعالیٰ 4 شادیوں کی قید لگاتے ہی نا، کہ متع تو کیا ہے، کچھ عرصے کے نکاح کا نام ہے نا، کہ 6 ماہ 7 ماہ کے لیے انسان نکاح موقت کرے، تو انسان کی زندگی تو کافی 60 سال سے 70 سال ہوتی ہے، تو 4 نکاحوں پر موقوف کیوں ہے پھر؟ تو یہ بھی متع کے حرمت کی دلیل ہے، یہ تیسری۔ اور چوتھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر، صحیحین میں ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھوں کے گوشت سے اور متع کی حرمت کا اعلان کر دیا۔ اور اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے، اور اسی فتح مکہ کے اخیر میں غزوہ اوطاس ہوا ہے، غزوہ بنی اوطاس۔ ایک غزوہ بنی اوطاس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے صرف اور صرف 3 دن کے متع کی اجازت دی تھی، لیکن اس کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متع کی حرمت فرما دی تھی۔ یہ دوسری۔ اور تیسری قرآن آیات میں نے آپ کے سامنے 3 بیان کی ہیں، کہ قرآن کی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی جو متع کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان غزوہ خیبر میں بھی منع کیا اور غزوہ بنی اوطاس میں بھی منع کیا۔ اور تیسری دلیل فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم ہوا فتح مکہ کے موقع پر کہ کچھ لوگوں نے متع کیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں شدید سرخ ہو گئیں، اور غصے کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرخ ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائی، چادر کو پکڑا خانہ کعبہ کی، اور یہ فرمایا کہ بھائی متع حرام ہو چکا ہے، اب قیامت تک کسی بھی شخص کے لیے متع کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ تیسری دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق۔ اور چوتھی، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ تبوک کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جگہ خیمہ تھا، غزوہ تبوک ہوا ہے 9 ہجری میں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کے سامنے تھے کچھ عورتیں گزر کر جا رہی تھیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ عورتیں کون ہیں؟
تو صحابہ رضوانُ علیہم اجمعین نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن سے متع کیا گیا ہے۔ تو اس وقت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیظ و غضب میں آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام غصے کی حالت میں شدید نبی علیہ الصلوۃ والسلام غضب میں آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں مبارک سرخ ہو گئیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اے صحابہ، متع کی حرمت ہے، لہذا قیامت تک کے لیے متع حرام ہے۔ اور صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد کبھی بھی متع نہیں کیا۔ لہذا وہ حضرات جن کو لا علمی کی بنیاد پر، یا وہ حضرات کے جن سے بے خبری میں کہ جن کو آپ علیہ جو دور سفروں میں گئے ہوئے تھے وہ مسلمان یا غیر مسلم تھے، اگر ان کو حرمت نہیں پہنچی تھی متع کی مسلمانوں تک کے جو اس وقت صحابہ کرام گئے ہوئے تھے تجارت کے لحاظ سے، اگر ان سے متع ہو گیا تو ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ بھائی ان پر مواخذہ کیوں نہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ دور عادل کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ جس وقت کوئی شخص کسی عورت پر غیر عورت پر نگاہ بھی نہیں اٹھا سکتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں لوگوں نے متع کر لیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر پہنچی تو معلوم ہوا کہ بھائی ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا، لا علمی کی بنیاد پر انہوں نے متع کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا اور یہ فرمایا کہ بھائی آج کے بعد اگر کوئی شخص متع کرے گا تو اس شخص کی وہی سزا ہوگی جو زنا کرنے والے کی سزا ہے۔ تو صحابہ کرام کا اس وقت حضرت دور عمر میں اس بات پر اجماع ہو گیا کہ بھائی متع غزوہ خیبر سے لے کر جس طرح غزوہ خیبر میں حرام تھا، اس کے بعد سے لے کر آج تک اور آج کے بعد سے لے کر قیامت تک تمام مسلمانوں کے لیے متع کی حرمت ثابت ہو چکی ہے۔ یہ تھی 3 قرآنی آیات سے دلائل متع کی حرمت کے، اور 4 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور رہی بات شیعوں کی کہ شیعہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ بھائی متع حلال ہے، اب ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہ بھائی شیعہ جو متع کی حلت کو بیان کرتے ہیں کہ بھائی متع آج بھی حلال ہے جس طرح ابتدائی اسلام میں حلال تھا، ان کی دلیل ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ روایت پیش کرتے ہیں کہ بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ بھئی متع کیا ہے؟ جائز ہے۔ اب رہی بات یہ کہ بھئی عبداللہ بن عباس کا فتویٰ یہی ہے یا اس کے الفاظ کچھ اور ہیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے چند سال قبل یعنی کہ 1 یا 2 سال پہلے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور یہ مکہ مکرمہ میں ہی تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ پھر ہجرت کے 8ویں یا 9ویں سال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ منورہ آئے ہجرت کر کے۔ کب آئے؟ 8 ہجری یا 9 ہجری کو، یہ 2 قول ہیں۔ اور متع کی حرمت 7 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر بیان کر دی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ بھئی جن لوگوں کو، جن حضرات کو متع کی لا علمی تھی ان پر کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس حضرت علی اور حضرت دوسرے صحابہ بھی گئے، اور حضرت علی نے اور دوسرے صحابہ نے متع کی حرمت کے دلائل پیش کیے کہ بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر اور فتح مکہ کے موقع پر اور دیگر موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متع کی حرمت کا اعلان کر دیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو فتویٰ دیا تھا، ان کا فتویٰ کیا تھا؟ فتویٰ یہ تھا کہ بھئی جس طرح انسان مجبوری کی حالت میں مردار اور خنزیر کا گوشت کھا سکتا ہے، اسی طرح انسان مجبوری کی حالت میں متع کر سکتا ہے کہ انسان کافی دور، کافی عرصے کے لیے، کچھ سالوں کے لیے ایسے سفر میں گیا ہے کہ انسان اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا، تو اس وقت انسان کے لیے متع کرنا چاہیے، صرف اور صرف سفر میں، حضر میں، حالت اصلی میں، وطن اصلی میں، حالت قیام متع کا جواز حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی نہیں دیا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نہیں دیا تھا، اور عبداللہ بن مسعود کا بھی یہ قول نہیں تھا، بلکہ حالت سفر میں شروع اسلام میں جائز تھی۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت علی اور دیگر صحابہ کا موقف پہنچا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کون گئے ہیں؟ حضرت علی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس ہی کی یہ روایات شیعہ پیش کرتے ہیں، اور وہ ساری کی ساری جھوٹ پر مبنی ہیں، کذب پر مبنی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی متع کی حرمت ثابت ہو چکی تھی، جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 موقعوں پر متع کی حرمت کا واضح طور پر اعلان کر دیا کہ بھائی متع حرام ہو چکا ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی اور دین اسلام کو سمجھ کر، اور باطل فرقہ جو ہے ان کے جو اعتراضات ہوتے ہیں کہ علماء سے اپنے تعلقات کو جوڑیں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں تاکہ ہم باطل لوگوں کے اور جو فتنہ پرور لوگ ہیں ان لوگوں کے فتنوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔